روس اور امریکا اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی لا رہے ہیں، جبکہ بھارت اور پاکستان اس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے یورپی ملک سویڈن کے تحقیقی ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی نئی رپورٹ کا۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کے 9 ملک جوہری ہتھیاروں کے مالک ہیں۔ پچھلے سال ان کے پاس اندازاً 14,935 ایٹمی ہتھیار تھے، جن میں اس سال تقریباً 500 کی کمی ہوئی ہے، کیونکہ روس اور امریکہ باہمی معاہدے کے تحت اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد کم کر رہے ہیں، لیکن انہی 2 ملکوں کے پاس اب بھی سب سے زیادہ جوہری ہتھیار ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ مسلسل جاری ہے۔ اس میں پاکستان بھارت سے تھوڑا آگے ہے، جبکہ چین بھی اپنی اسٹاک پائل بڑھا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تمام 9 جوہری طاقتیں اپنے ہتھیاروں کو جدید تر بنانے میں مصروف ہیں۔ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ جنوبی ایشیا کو کس سمت لے جا رہی ہے، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے ہماری مہمان واشنگٹن کے تحقیقی ادارے کیٹو انسٹی ٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار سحر خان سے۔ سحر، سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ چین، بھارت اور پاکستان تینوں اپنے نیوکلیئر ویپنز میں اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ نیوکلیئر ویپنز کی جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ڈیٹرنس۔ تو اس وجہ سے چین، پاکستان اور ہندوستان آپس میں اپنے ہتھیار بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان اپنے ہتھیار بڑھا رہا ہے ہندوستان کو دیکھتے ہوئے، ہندوستان اپنے ہتھیاروں کو بڑھا رہا ہے چین کو دیکھتے ہوئے۔ اچھا، یہ بتائیے کیا ڈیٹرنس، جس طرح آپ نے کہا کہ یعنی جنگ کو روکنے کی کوشش ہے، کہ اسی کوشش میں یہ ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، کیا ان ہتھیاروں میں اضافہ کرنے سے خطہ محفوظ ہو رہا ہے؟ میرے خیال سے تو محفوظ نہیں ہو رہا، کیونکہ جو جوہری ہتھیار ہے ان کا بنیادی مقصد بے شک ڈیٹرنس ہے، لیکن وہ اس طرح کی ڈیٹرنس ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ نہ ہو۔ لیکن اگر آپ دیکھیں جنوبی ایشیا میں بہت سی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی جنگ جو ہم دیکھتے ہیں وہ کشمیر کا ایشو ہے۔ بے شک پاکستان اور ہندوستان نے دونوں کے پاس نیوکلیئر ویپنس ہیں، وہ اپنے سسٹمز کو بھی امپروو کر رہے ہیں، اپنے ہتھیاروں کی تعداد بھی بڑھا رہے ہیں، لیکن یہ ساری ان چیزوں کی وجہ سے کشمیر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ کشمیر پچھلے 70 سال سے ابھی تک ایک جنگ میں ہی ہے۔ تو ہر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر کوئی جنگ ہو رہی ہے، گن فائرز ہو رہی ہیں، سیز فائر کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جوہری ہتھیاروں نے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اس معاملے کے حل میں کوئی بڑا اہم کردار ادا نہیں کیا ہے۔ تو پاکستان اور بھارت کیا اس طرح کا کوئی ماڈل فالو کر سکتے ہیں جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس اور امریکہ کریں، کیونکہ دونوں ہی ایک جوائنٹ ٹریٹی کے تحت اپنے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کی تعداد آہستہ آہستہ کم کریں؟ کیا پاکستان اور بھارت ایسا کوئی ماڈل فالو کر سکتے ہیں؟ بے شک بالکل کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ اور روس بھی جو اس لیول پہ آئے ہیں وہ جیسے بہت زیادہ ہتھیار اختیار کرنے کے بعد آئے ہیں۔ جیسے آپ نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا کہ 90% جو ویپنز ہیں پوری دنیا میں وہ روس اور امریکہ کے درمیان ہیں۔ تو جو 500 ہم ویپنز جو کم ہوئے ہیں وہ کیونکہ امریکہ اور روس نے کم کیے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کو اس لیول پہ آنے کے لیے آئی تھنک فی الحال تو ابھی آرمز ریس میں ہی وہ رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے ہتھیاروں کی تعداد بڑھاتے رہیں گے اور اپنے ویپن سسٹمز کو ماڈرنائز کرتے رہیں گے۔ تو ہوپفلی ایک دن پاکستان اور ہندوستان جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ سکتے ہیں اور ویپنز کو کم کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ابھی ہوگا، ایسا ہو سکے گا۔ سحر خان ہمارے ساتھ تھیں واشنگٹن کے تحقیقی ادارے کیٹو انسٹی ٹیوٹ سے۔ سحر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔